سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی صحت کو، اپنے فیملی کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ کچھ مضامین ہم صحت کارکن اور صحت سے وابستہ افراد کے لیے بھی نشر کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ بہتر معلومات اور سادہ زبان میں معلومات حاصل کر کے عوام الناس کی بہتر طور پر خدمت کر سکیں۔ مائکرو آرگنزم کے مرض پیدا کرنے کی طاقت اور اہلیت کے بارے میں ہم اب بتائیں گے کہ ویرولنس آف مائکرو آرگنزم، کہ مائکرو آرگنزم، بیکٹیریا، وائرس اور ان کے اندر کتنی طاقت ہے، کس طرح یہ چھوٹے چھوٹے اور جو نظر نہ آنے والے جراثیم ہیں وہ اتنے بڑے جسم کے اوپر قابو پا کر اور اس کو بیمار کر دیتے ہیں۔ مائکرو آرگنزم بیکٹیریا کا حملہ آور ہو کر تقسیم در تقسیم ہو کر زہریلا مادہ ٹاکسن پیدا کرنے کا انحصار مختلف باتوں پر ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے ایڈہیژن، یعنی کہ چپکاؤ۔ ایسے جراثیم جو اپنے آپ کو چپکانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ ایڈہیژن کے ذریعے اپنے آپ کو سیلز کے اوپر چپکا لیتے ہیں۔ انویسونیس، جسم میں داخل ہو کر ٹیشوز میں پھیلنے کی طاقت۔ پھر تیسرے نمبر پہ ٹاکسیجنسٹی۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایڈہیژن کیا ہے۔ انفیکشن کے لیے ابتدائی طور پر بیکٹیریا کا اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان کے خلیوں یعنی کہ سیل کے ساتھ چپک جانا اور اس کے ٹیشو میں پھیل جانا ایک بڑی خاصیت ہے۔ جیسے ہی جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے میزبان کے جسم کے سیلز یا ٹیشوز کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا لیتے ہیں اور آگے پھیلنے کے لیے ایسے انزائم پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے میزبان کے ٹیشوز کی جو رکاوٹیں ہیں اور جو ان کو رکاوٹ بننے کے لیے اور ان کو پھیلنے کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں، تو وہ انزائم ان رکاوٹوں کو توڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو بیکٹیریاز کو اور جراثیموں کو کھلا راستہ مل جاتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اب آسانی جو ہے وہ پھیلنا شروع کر دیں، اور اسی طرح وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 اور ملٹیپلیکیشن کے ساتھ تعداد اپنی بڑھاتے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ انزائم بھی اور ٹاکسنس بھی پیدا کرتے جاتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اگلے ٹیشوز میں اگلے سیلز کے اوپر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جسے کہا جاتا ہے ایڈہیژن، یعنی کہ چپکنے کی طاقت۔ پھر انویسونیس کی بات آتی ہے۔ انویسونیس کا مطلب یہ ہے کہ پیتھوجینک بیکٹیریا کا اپنے ہوسٹ کے بافتوں یعنی کہ ٹیشوز پر چپکنے کے بعد پھیلنے کا عمل، اس کو انویسونیس کہا جاتا ہے۔ کچھ بیکٹیریا، کچھ جراثیم اپنے آپ کو ایک جگہ محدود رکھتے ہیں، ان کے اندر ایسے انزائم ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ محدود رہیں، جیسے پھوڑے پنسیاں آپ نے دیکھا ہوگا جسم کے اوپر ایک ہی جگہ پر موجود رہتی ہیں، اور ان کا جو مواد ہے یا پیپ ہے یا پس ہے وہ ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بیکٹیریاز ایسے ہیں کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایسے انزائم پیدا کریں کہ وہ ٹیشوز کی اور جو سیلز کی اور جو آپس میں جڑے ہوئے ہونے کی طاقت ہے، ان انزائمز کے ذریعے وہ ٹوٹ جائے اور انہیں وہ کھلا راستہ مل جائے کہ وہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل سکیں۔ اسی طرح پہلے جو ہے جراثیم یا بیکٹیریا ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں، جسے فوکل انفیکشن کہا جاتا ہے یا لوکل انفیکشن کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اپنے انزائم سے، اپنے ہتھیاروں سے جسم کے ان رکاوٹوں کو توڑ دیں گے تو وہ اگلے حصوں میں بھی پھیل سکیں گے، اور اس طرح ان کی تعداد بڑھ جائے گی اور جسم جو ہے بیمار ہو جائے گا۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے ٹاکسیجنسٹی۔ مائکرو آرگنزم کا اپنے ہوسٹ، اپنے میزبان کے خلیوں کے ساتھ چپک کر اور اس کے ٹیشوز کے ساتھ
پھیل کر اپنا مخصوص زہر پیدا کرنا۔ ہر جراثیم، ہر بیکٹیریا مختلف قسم کے زہر پیدا کرتا ہے، اور یہ زہر جو ہے انسان کو بیمار کرنے کے لیے بہت ہی مضر ثابت ہوتے ہیں۔ ان زہروں کے ذریعے جسمانی قوتیں، جسمانی امیونٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، مدافعتی نظام متاثر ہوتا ہے، بیماریوں سے بچنے کی قوت متاثر ہوتی ہے، اور جراثیموں کو پھیلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو پہلے اس کا کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کھانے سے یہ یا اس سے یہ بیماری ہوئی ہے، اور بس اب کھانے کا جو ہے وہ احتیاط رکھیں اور کم سے کم کھانا دیا جائے۔ حالانکہ اگر انفیکشن ہو تو بہتر غذا، بہتر مشروبات، بہتر جو ہے کھانے کی چیزیں مریض کو دینی چاہیے، تاکہ اس میں اس کے اندر قوت مدافعتی نظام جو ہے بہتر سے بہتر ہو سکے، اور جو پروٹینز اس کی امیونٹی کو بحال کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو مل سکے۔ جتنے بھی وائرسز ہیں، جتنے بیکٹیریا ہیں، ان کے خلاف جو ہے امیونٹی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ پروٹینز اور ایمیونوگلوبولنس بنتے ہیں۔ ایمیونوگلوبولنس جو ہیں وہ اس بیماری کو روکنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایمیونوگلوبولنس جو ہے نا پروٹین کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے مدافعتی نظام کے سیلز جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اگر ان سیلز کو خوراک نہیں ملے گی، ان کو جو ہے غذائیت نہیں ملے گی، تو وہ بہتر طریقے سے ایمیونوگلوبولنس نہیں بنا سکیں گے، اور انسان جو ہے وہ بیمار سے بیمار تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ بیمار فرد کو گھر میں اچھی صاف ستھری پکی ہوئی غذائیں دی جائیں، زود ہضم غذائیں دی جائیں جو جلد ہضم ہو جائیں، تو اس کے اندر قوت مدافعت بحال ہوگی، جسم میں مرض سے لڑنے کی صلاحیت برقرار رہے گی، اور مریض جو ہے فوری طور پر صحت مند ہو سکے گا۔ یہ اہم صحت کارکن کو ہم بتانا چاہیں گے کہ وہ جن لوگوں کے بھی کانٹیکٹ میں آئیں وہ ان کو صحیح طور پر مشورہ دیں، اور اس قسم کے جو ذہن میں پرانے خیالات ہیں اس کو رد کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی مریض ہے یا کوئی بیمار ہو چکا ہے تو اس کا کھانا پینا فوری طور پر بند کر دیا جائے، اور اس کے وجہ سے وہ مزید کمزور ہو جائے گا۔ کمزور ہونے کے ساتھ جو ہے بیماری اس کے اوپر بہت خطرناک طریقے سے قابو پا سکتی ہے۔